الأجل 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 اللهم عجل لوليك اللهم عجل لوليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ عزیزوں اور دوستو، امام نے فرمایا لولا الامام اور لولا الحجہ لسخط الارض لأہلہا۔ اگر امام علیہ السلام کا وجود نہ ہو تو یہ دنیا اپنے اہل کے ساتھ نیست و نابود ہو جائے۔ وجود امام علیہ السلام ہمارے لیے برکت ہے، وجود امام علیہ السلام ہمارے لیے رحمت ہے۔ اگر ہمارا امام نہ ہو تو یہ دنیا اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں امام کی ضرورت ہے۔ ضرورت کیوں ہے؟ اگر امام نہ ہو تو یہ دنیا، اگر یہ حجت خدا نہ ہو تو یہ دنیا نیست و نابود ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہمیں حجت خدا کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں؟ خدا وحدہ لا شریک، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم مخلوق خدا ہیں۔ وہ جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے اپنا ائمہ کے ذریعے، اپنا نبی کے ذریعے، وہ ہم تک پیغام خود پہنچا دے۔ خود کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ عزیزو، خدا اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ضروری ہے، ایک واسطہ ضروری ہے۔ اس رابطہ اور واسطے کا نام حجت خدا ہے، اس واسطے اور رابطے کا نام امام ہے، اس واسطے اور رابطے کا نام نبی ہے۔ عزیزان گرامی، خدا ہم تک مباشر پیغام کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ یا ہم خدا تک مباشر کیوں نہیں جا سکتے؟ دوستو اور عزیزو، کیونکہ ذات خدا وحدہ لا شریک کمال ہے، اس کی ذات متقاضی ہے کہ وہ ہم تک نہ آ سکے، اور ہمارا نفس، ہماری ذات کیونکہ گناہوں سے، ہماری ذات، ہمارا نفس گناہوں سے آلودہ ہے، ہمارے اندر وہ قابلیت اور استعداد نہیں ہے کہ وہ ہمارا نفس خدا وحدہ لا شریک تک جا سکے۔ ہم اس تک جا نہیں سکتے، اس کی ذات تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا۔ تو ایک واسطے کی ضرورت ہے، ایک رابطے کی ضرورت ہے، ایک پیغام رساں کی ضرورت ہے۔ وہ ذات امام ہے، یا وہ ذات امام ہے، یا ذات معصوم ہے۔ اور یہ رابطہ اور یہ واسطہ ہمیشہ خالق اور مخلوق کے درمیان رہنا چاہیے۔ جس طرح خدا وحدہ لا شریک نے نبی کے بعد امام تک یہ جاری، امام علی کے بعد امام حسن اور امام حسن، اس طرح یہ جاری، یہ رابطہ اور یہ واسطہ جاری ہے امام زمانہ علیہ السلام تک۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر امام اس دنیا سے اٹھ جائے، اس زمین سے چلا جائے، تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جائے گی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک واسطہ، ایک رابطہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی شکل میں ہے ہمارے پاس، وہ واسطہ، وہ رابطہ امام زمانہ علیہ السلام کی شکل میں آج کے زمانے میں ہمارے پاس وہ وقت کا امام ہے۔ ہماری اس امت سے قبل رسول سے قبل جو اولیاء خدا تھے، حضرت آدم، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام، خدا نے ہمیشہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک راستہ، اپنا پیغام رسا، اپنا پیغمبر، اپنی حجت لوگوں کے درمیان رکھا تاکہ بندوں کے درمیان رابطہ کر سکے۔ کیونکہ ہمارے اندر یہ قابلیت نہیں ہے، کیونکہ
ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جو خدا وحدہ لا شریک تک پہنچ سکے، جو گناہوں سے مبرہ ہو، جو شہوات سے مبرہ ہو۔ لیکن ہماری ذات کیونکہ ہم شہوات میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے اندر وہ قابلیت نہیں ہے کہ ہم خدا وحدہ لا شریک سے مباشر رابطہ کر سکیں۔ ایک ذات مقدس ہے جو گناہوں سے مبرہ ہے، پاک و طاہر ہے، طیب و طاہر ہے، معصوم ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ذات خدا سے متصل ہو سکے۔ عزیزان گرامی، اور خدا وحدہ لا شریک کا یہ لطف ہے، قائد لطف ہے، اس کا کرم ہے بندوں کے اوپر۔ اس وحدہ لا شریک نے جہاں خدا وحدہ لا شریک نے انسان کو خلق کیا، انسان کو خلق کرنے کے ساتھ اس نے اپنے لطف کے ساتھ اس نے ہم پہ لطف کیا کہ اس نے نمائندے خدا، اس نے اپنا ولی ہمارے درمیان رکھا، اس نے اپنی حجت ہمارے درمیان رکھا تاکہ ہم ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان رابطہ قائم رہ سکے، تاکہ بندے اور مخلوق کے درمیان رابطہ قائم رہے۔ عزیزان گرامی، اگر رابطہ نہ رہے تو یہ دنیا ختم ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک نے اس لطف کے ذریعے، اس خدا کا لطف ہے کہ اگر وہ ہمیں اس نمائندے کو نہ بھیجتا تو ہم ضلالت و گمراہی میں دس جاتے، ضلالت و گمراہی کی زندگی گزار رہے ہوتے اور مر جاتے اس دنیا سے گمراہ ہو کر۔ لیکن خدا نے جب انسان کو خلق کیا، خلق کرنے سے انسان کی خلقت سے ما قبل، اس خلقت سے ما قبل اس وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کے اوپر یہ لطف کیا، یہ کرم کیا، یہ رحم کیا کہ اس نے اپنے نمائندہ کا اہتمام کیا۔ دنیا میں سرزمین کے اس دنیا میں جب اس سرزمین کے اوپر مخلوق کو بھیجا گیا، سب سے پہلی مخلوق حضرت آدم تھی۔ عزیزان گرامی، کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ ایک لمحہ بھی اس انسان کا نہیں گزرا کہ اس نے حجت خدا سے خالی رکھا ہو، اس نے نمائندے خدا سے خالی رکھا ہو۔ جب اس دنیا میں مخلوق کو بھیجا گیا تو ان کے لیے ہادی کا اہتمام پہلے کیا گیا، ان کے رہنمائی کے لیے انسان کا اہتمام خدا نے پہلے کیا۔ سب سے پہلے آدم آئے تو آدم ہی کو نمائندہ بنایا، آدم ہی کو اپنا نبی بنا کے بھیجا تاکہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی گمراہی میں زندگی بسر نہ کر سکے، اور آدم نے آ کے پھر تبلیغ کی جو بھی مخلوقات موجود تھی ان کے لیے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین۔